الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات و رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اپنے سب سے پیارے نبی، سارے نبیوں کے امام، تمام رسولوں کو سر کے سردار، باعث فخر کائنات، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، طہ و یاسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے غلاموں میں شامل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کائنات، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، ہماری عمریں بڑی مختصر ہوتی ہیں، اور اسی مختصر سی عمر میں انسان اپنے دماغ کا استعمال کر کے اپنی سوچ اور فکر کو الحادی اور زندیقی بنا کر خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، بکواسیں کرتا ہے اور طرح طرح کی باتیں لاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے آقا مجھے لے کر مدینہ طیبہ کے باہر اس مقام پر پہنچے جہاں کچھ مشرکین کی ادھری ہوئی قبریں موجود تھیں، کسی کا پیر باہر تھا، کسی کے سر کی ہڈی باہر تھی، کسی کے پیر کی ہڈی باہر تھی، ایک سر جو بالکل خشک ہو چکا تھا، کیڑوں نے کھا کے اس کے مغز کو ختم کر دیا تھا، ایک ڈھانچہ تھا پڑا ہوا جس میں پیر کی ہڈی تھی، ہاتھ کی ہڈی تھی، اور اس کے دماغ اس سر کی ہڈی تھی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ان ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، کبھی ان ہاتھوں میں اتنی جان تھی کہ یہ مظلوموں پر اپنے ہاتھوں سے ظلم کرتے تھے۔ ان پیروں کی ہڈیوں کو دیکھو، کبھی اس میں اتنی طاقت ہوا کرتی تھی کہ یہ لوگوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلتے تھے۔ اس دماغ کو دیکھو، کبھی اس میں اتنی توانائی ہوتی تھی کہ یہ اسکیمیں بناتے تھے، تدبیریں کرتے تھے، اور دنیا کو اپنے انڈر میں، اپنے بس میں کرنے کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ آج ان ہڈیوں کو دیکھو، ان پیر کی ہڈیوں کو، ان ہاتھ کی ہڈیوں کو، اور اس دماغ کو دیکھو جو بالکل زمین کا جز بن رہے ہیں، اور آج ان کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اللہ کو پہچانا۔
جس نے اللہ پر ایمان لا کر کے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بنایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے امت محمدیہ کو اس کائنات میں پیدا کیا تو ایک خاص ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ایک خاص ذمہ داری، ایک خاص پہچان ہماری ہے۔ اور یہ پہچان اور یہ ذمہ داری اس ماحول میں، آج کے دور میں ہمارے اوپر اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ صحابہ کو سنایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو۔ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے، ان تمام کی امتوں میں تم سب سے بہترین ہو، تم سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دو خاص ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ہماری خاص پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا منصب ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ خود نیکیوں سے آراستہ ہو جائیں، خود اچھے راستے پر آ جائیں، خود ایمان سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھائیوں کی تعلیم دیں، لوگوں کو برائیوں سے بچائیں، لوگوں کو جہنم کے راستوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ان کی پیشانیاں جھکائیں۔ بظاہر یہ کام بہت بڑے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں، مگر حقیقت میں یہ بہت آسان ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آدمی خود اللہ کے راستے پہ آ جاتا ہے، جب وہ خود اسلام کو قبول کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، جب وہ دین کے راستے پہ آتا ہے، اخلاق و کردار میں، اپنے اوصاف جمیلہ میں، اور اپنے تمام اسلامی عادات و اطوار کے ساتھ دنیا کے سامنے آتا ہے، تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم ایمان لے آؤ، تم کلمہ پڑھو، تم نماز پڑھو، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، بلکہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی، سنتوں کی پابندی، شریعت پر عمل، یہ خود ایک ایسا نمونہ ہے کہ آپ کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے دنیا آپ سے سیکھنے کے لیے آگے آتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا دیکھیں، میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی، مگر میرے آقا نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ قرآن پر عمل کرتے رہے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اور اپنے اجتہادی مسائل جو قرآن و حدیث سے انہوں نے مستنبط کیے تھے، جس کی تعداد بہت مختصر تھی اور جس کا اصل ماخذ قرآن و حدیث تھے، اس کے علاوہ کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، آپ کی سنتوں کی برکت سے، آپ کی زندگی سے جو انہوں نے فیض حاصل کیا، اپنے دل دماغ میں اور اپنے اعمال و کردار میں، اپنی سوچ و فکر میں، اپنی زندگی کو جس طرح سے نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھالا تھا، یہی وہ چیز تھی جس نے ساری دنیا کو ان کے قدموں پر جھکا دیا۔ صحابہ کرام جس علاقے میں گئے، جس ملک میں گئے، جس شہر میں گئے، جس خطے میں گئے، وہاں پہ وہ لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ جو لوگ ہزاروں برس سے، سینکڑوں برس سے اپنے باطل معبودوں کو پوج رہے تھے، کفر و شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے، گمراہیت کی زندگی گزار رہے تھے،
مگر ایک اللہ کے نبی کا صحابی اور صحابی کے بعد تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار اگر کسی علاقے میں پہنچتا، کسی جگہ میں پہنچتا، کسی خطے میں پہنچتا تو لوگ اسے دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیتے تھے، اس لیے کہ اس کی باتوں میں سچائی تھی، اس کے وعدے میں وفائی تھی، اس کے کردار میں حقیقت پسندانہ ماحول تھا، وہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، وہ جس کو دیکھتا تھا اگر کوئی مظلوم ہوتا تھا تو اس کا ساتھ دیتا تھا، اگر کسی کو مدد کی ضرورت تھی تو وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا تھا، اگر کوئی پریشانیوں میں ہوتا تھا وہ اس کے لیے نجات دہندہ بن کر کے اس کے سامنے آتا تھا۔ گویا کہ نبی کریم نے ہمیں ایسی تربیت عطا فرمائی کہ ہم ساری دنیا کے لیے راحت بن کر کے آئے ہیں۔ دنیا ہم سے ملے گی تو ان کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جس سے ملنے کے بعد پریشانیاں بڑھ جائیں، مسلمان وہ ہے کہ جس سے ملنے کے بعد پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جب اس سے کوئی ملتا ہے امید کا چراغ روشن ہوتا ہے، جب اس کے قریب آتا ہے اس کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی گمراہی دور ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی وہ اوصاف ہیں، یہی وہ اخلاق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی برکت سے صحابہ کرام نے اور صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ یہ اخلاق محمدی کی برکت ہے، نبی کی سیرت طیبہ کی برکت ہے، نبی کے تعلیم و تربیت کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آپ دونوں طرف کا موازنہ کریں، قرن اول کا دیکھیں اور اس زمانے کا ماحول دیکھیں۔ وہ مختصر تھے مگر انہیں دیکھ کر اسلام بڑھتا تھا، لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور ان کے قدموں میں بچھ جاتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ آج ہم کثیر ہیں مگر لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے دور بھاگتے ہیں، ہمارے وجود سے انہیں نفرت ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، وہ ہماری سوسائٹیوں میں اپنے آپ کو یا اپنی سوسائٹیوں میں ہمیں داخل ہونے کے لیے منع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے تعداد کی کثرت اور قلت سے کچھ نہیں ہوتا، کمی اور زیادتی سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک ہی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہو، اسلام پہ عمل کرنے والا ہو تو وہ اکیلا ہی لوگوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کوئی فوج لے کے نہیں آئے تھے، کوئی جیش لے کے نہیں آئے تھے، حاکم بن کے نہیں آئے تھے، راجہ بن کر کے نہیں آئے تھے، حکومت کے کردار کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ایک فقیر تھا، ایک غنی تھا، ایک عاشق تھا، ایک ولی کامل تھا، نبی کی بارگاہ کا پروردہ تھا، نبی کا فیض یافتہ تھا، اکیلے تھا مگر 70 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرتا تھا۔ تو یہ کردار مصطفیٰ کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کو یہی بار بار سمجھاتا ہوں کہ نفرتیں چاہے جتنی تیز ہو جائیں، جتنی شدت کے ساتھ نفرتیں بہیں، مگر ایک مرتبہ جب کوئی آپ کو حقیقت کی نظر سے قریب سے آپ کو دیکھے گا تو وہ اپنے دیکھے ہوئے تجربے کا جھوٹا نہیں کر سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم مسلمان تو بنو، شرط یہ ہے کہ تم ویسا بنو تو صحیح کہ جو تمہارے قریب آئے وہ تم سے متاثر ہو، تمہارے دین سے متاثر ہو، تمہارے ایمان سے متاثر ہو۔ یہاں تو یہ ہے پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ مسلمان جاہل ہیں، پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر کہ بھئی یہ ان پڑھ ہیں، جھگڑالو ہیں، یہ لوگ دھوکہ بازی کرتے ہیں، ایسے ہیں ویسے، دنیا بھر کی برائیاں ہمارے خلاف 24 گھنٹہ چلائی جاتی ہیں۔ اور جب ان چیزوں کو سننے والا انہیں بار بار سن کر کے ہمارے خلاف جب ایک شخص ایک نگیٹو سوچ لے کر کے ہمارے قریب آتا ہے
اور جب تھوڑے دیر ہمارے ساتھ رہتا ہے واقعی ہمیں نگیٹو پہلو پہ دیکھتا ہے، ہمارے اندر وہ برائیاں دیکھتا ہے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کہا گیا تھا وہ سچ ہے۔ کاش ہم میں سے ایک بھی ایسا بن جاتا جیسا خواجہ غریب نواز بن کر کے آئے تھے، جیسا مخدوم سمنہ بن کر کے آئے تھے، جیسا بہرائش کے تاجدار سالہ سید سالار مسعود غازی بن کر کے آئے تھے۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے اپنے کردار کی مہک سے پورے ماحول کو خوشبودار کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں اور اس بات کا مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آپ حقیقت میں محمدی بن جاؤ، حقیقت میں اسلام کے پیروکار بن جاؤ، تو دنیا آپ کے قدموں پہ جھکنے کے لیے مجبور ہے۔ مجبور ہے دنیا آپ کے قدموں پر جھکنے کے لیے، اس لیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی تمام اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر پیدا فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر زمانے کے لیے ضرورت ہے۔ آج دنیا چاہے جو بھی بکواسیں کرے کہ بھئی اسلام بالکل بعد کا مذہب ہے، نیا مذہب ہے، ایسا مذہب ہے، مگر حقیقت کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے نبیوں کی روحوں کے بارے میں فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں کی ارواح کو جمع کیا، ابھی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے انبیاء کرام سے عہد لیا، کس بات کا عہد لیا کہ جب تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جو تمہاری کتابوں کی اور تمہاری تصدیق کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس بات کا عہد کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم ضرور ان کی مدد کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ کا پرچار نہ کیا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اپنی قوم کو نہ دی ہو۔ اور کسی نبی کی کوئی کتاب ایسی نہیں، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ہمارے نبی کے آنے کی بشارت موجود نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بکواسیں کرنے والے جو بھی کر لیں، آج بھی بائبل بدل چکی، اس کی آیتیں بدل دی گئی، چاہے جتنی تبدیلی کر دی گئی، مگر کہیں نہ کہیں محمد الرسول اللہ کا جلوہ آج بھی اس میں نظر آ جاتا ہے۔ توریت چاہے جتنی بدل دی گئی ہو، مگر اس کے آیتوں میں کہیں نہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات مل ہی جاتے ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے، خود قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے نبی کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کبھی غور کرو گے اور سوچو گے تو خدا کی قسم اپنی قسمت پر ناز کرو گے۔ اللہ نے ہمیں جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ نہیں کیا، اللہ نے جو عمل اور عقیدہ ہمیں عطا فرمایا بے شک حقیقت میں بغیر کسی تردد کے وہ حق ہے، وہی حق ہے اور وہی نجات والا ہے، اس پر ہمیں کامل یقین ہے۔ آپ ذرا غور تو کرو، آپ کائنات کی چیزوں میں غور نہیں کرتے۔ اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ غور کرو، اللہ فرماتا سیروا فی الارض، زمین میں ٹہل کے دیکھو، تمہیں اللہ کی نشانیاں مل جائیں گی۔ جن جن قوموں پر عذاب آیا آج
بھی آپ عرب کنٹریز میں جا کر کے دیکھو، یمن میں جا کر کے دیکھو، آپ کو ان قوموں پہ عذاب کے اثرات آج بھی موجود ملیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیا غلط ہو سکتی ہیں؟ اور یہ بھی چیزیں اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو بتا مجھے، اللہ کے علاوہ جتنے باطل معبود ہیں، جتنے جھوٹے معبود ہیں، وہ سب اسی دنیا میں بنے ہوئے بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام بتاؤ جو اس کائنات کے وجود سے پہلے کا، ایک بھی بتاؤ۔ جتنے ہیں وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی عورت کا شوہر ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب اسی کائنات میں پیدا ہوئے۔ خدا تو صرف وہ ہے جو اس کائنات سے پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا، باقی سب جھوٹے، چاہے تم جتنے کہہ لو اور جو بھی باتیں کر لو، مگر یہ سچائی ہے۔ کیا یہ بات دنیا نہیں جانتی کہ یہ ہم 50-60 سال کی عمر میں اتنے انتظامات کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا بیلنس بگڑ جاتا ہے؟ یہ کائنات ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، ہزاروں سال سے سورج روزانہ صبح کو نکلتا ہے، شام کو ڈوبتا ہے، رات ہوتی ہے، ستارے آتے ہیں، چاند چمکتا ہے، کروڑوں سیارے، سائنس کہتی ہے کروڑوں سیارے فضا میں ہیں، چل رہے ہیں، کبھی کوئی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا، پھولوں کی خوشبو برقرار، انسان کی تعداد کے اعتبار سے رزق کی فراوانی، ہر چیز اپنے طور پر ہے۔ یہ سورج اللہ اکبر، اتنی شدید اس کی حرارت اور گرمی ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ اس کی حرارت کی شدت کا یہ عالم ایک سیکنڈ میں، اس کی جو گرمی کی شدت ہے ایک سیکنڈ کی، وہ 10 لاکھ ایٹم بم سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے زمین پر اتر جائے، ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ سارا نظام، تو پھر اس سورج کو اتنی بلندی پہ رکھ کر اور پھر ہواؤں کا یہ نظام قائم کیا، جہاں جتنی آکسیجن ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا۔ یہ پورا جو نظام چل رہا ہے، وقت پہ بارش آتی ہے، جہاں جس کی ضرورت ہے وہاں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے، اور ساری چیزیں انسان، جنات، چرند پرند، کیڑے مکوڑے سب کھا پی رہے ہیں، سب اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پورے نظام کائنات کو کون چلا رہا؟ کوئی تو ایک ہستی ہوگی، کوئی تو ایک ہستی ہوگی جو اس سارے کائنات کو چلا رہی ہے۔ اب آپ ڈھونڈ لو ساری دنیا کے مذاہب میں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا یہ ساری کائنات کو چلانے والا میں ہوں، مگر آیت الکرسی پڑھو، اللہ کہتا ہے یہ ساری کائنات میں چلا، ان سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا، میرے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک ایسی ہستی، ایک ایسا وجود جسے ہم اللہ کہتے ہیں، آپ ذرا سوچو کیسی حکمت اس کی ہے۔ ہم آکسیجن کھینچتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتے ہیں، زہریلی گیس پھینکتے ہیں، مگر یہ درخت، یہ ہماری اسی زہریلی گیس کو غذا لیتے ہیں۔ ان درختوں کا کام کیا ہے کہ جو ہماری گیس زہریلی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ درخت اسی کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد آکسیجن پھینکتے ہیں۔ یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ یہ طریقہ کس نے پیدا کیا؟ کون اس کی نگہبانی کر رہا ہے؟ ایک سوئی تو بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کیسے وجود میں آ گئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، گمراہیت کی ہوائیں بڑی تیزی سے بہہ رہی ہیں، کفر و ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ایمان کے ڈاکو آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے پیترے لا رہے ہیں، طرح طرح کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، طرح طرح سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت نے ان تمام سے بچنے کے لیے ہمیں پیغام دیا، ہوشیار کیا، متنبہ کیا، جگایا اور کہا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔
میرے عزیزوں میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے قیمتی سرمایہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کا تحفظ کریں، اسے اس دنیا کے لیے اور دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، چھوٹی شہرت کے لیے، تھوڑا سا نام و نمود کے لیے، تھوڑا سا سوشل میڈیا پر شہرت پانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ سب مر جائیں گے، مر کے ختم ہو جائیں گے، مگر کسی کی بھی حقانیت دنیا نے نہیں دیکھی اور نہ دکھا سکتا ہے۔ زندگی میں چاہے جتنی بول لو، چاہے جتنی گرمی دکھا دو، اپنے پیسے، طاقت اور پاور کے دم پر چاہے جتنی گالیاں دے لو، جو کچھ بکواس کر لو، مگر فیصلہ تو مرنے کے بعد آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا پوری کائنات میں کوئی بھی مرنے کے بعد کوئی کسی کا وجود باقی نہیں رہا، نہ کسی کا وجود باقی رہ سکتا ہے، مگر یہ اسلام ہے کہ مرنے کے بعد ہزاروں اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، ان کے جسم تو جسم ہے، ان کے کفن بھی تر و تازہ ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کی برکت ہے۔ اللہ نے اسے حقانیت کی نشانی بنا کر دنیا کو دکھا دیا۔ اگر اس کے باوجود بھی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے اب اس کو جہنم سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت کچھ عطا کیا۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے بس ایک راستہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ میرا۔ اللہ کا راستہ کون ہے؟ اسلام کا راستہ، شریعت کا راستہ، دین مصطفیٰ کا راستہ۔ اللہ فرماتا بس اسی راستے پہ چلتے رہو، دائیں بائیں مت بھٹکو۔ جیسے ہی یہ راستے کا اینڈ ہوگا جنت تمہارا استقبال کرے گی۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ کفر و ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس زہریلی ہوا سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری جماعت کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔